لائق عزت و احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آج 10 رمضان مبارک ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج اتفاق سے جمعہ بھی ہے اور اوپر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی حضور کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد سے چند باتیں عرض کروں گا اور خصوصاً ان کی جو خوبیاں حضور نے بیان کی ہیں اس پر کچھ چند باتیں پر روشنی ڈالوں گا تاکہ ہماری جو گھریلو خواتین ہیں ان کو بھی اپنا جو آئیڈیل ہے حضور کی انہی بیویوں کو بنانا چاہیے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہوگی۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حالانکہ حضور کی بیویاں بھی، ان کے شادیاں ہوئی، نکاح ہوئے، ان کی اولاد ہوئی، زیادہ حضور کی جو بیویاں ہیں یا تو بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ کھاتی بھی تھی، پیتی بھی تھی، اور عورتوں کی طرح وہ بھی انسان ہی تھی، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی عام عورتوں کی طرح انسان ہو۔ قرآن نے ان کا کوئی اور زاویہ، کوئی اور نقطہ بیان کیا ہے جس کی وجہ سے کہا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ وجہ یہ ہے کہ عام عورت کا اگر شوہر دنیا سے انتقال کر جائے تو شریعت نے اجازت دی ہے، آپشن دی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کی بیویاں وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے امت پر حرام کر دی ہے کہ وہ اور کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس لیے کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ امت کی کیا ہے؟ اس لیے ان کو قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ام المؤمنین، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو وصف اور کمال ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا اور ان کا جو نکاح ہے وہ کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے، حضرت خدیجہ نے سرکار کو جو پسند کیا اور سرکار نے جو حضرت خدیجہ کو پسند کیا، دونوں میں جو مین نقطہ تھا وہ دینداری تھی۔ حالانکہ حضور اس وقت اعلان نبوت نہیں کیا تھا، سرکار کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ کے جو غلام تھے عامر ابن فہیرہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا یہ مکے میں بڑے صادق اور امین ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا کہ ہم آپ سے کچھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، یہ مال ہے یہ آپ شام میں جا کر بیچ کے آئیں تو ہم آپ کو اس سامان تجارت پر بھی ایک عظیم بہت بڑا معاوضہ دیں گے، ایک خدمت کریں گے آپ کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام وہ سامان تجارت کی غرض سے حضور ملک شام چلے گئے، اور یہ ساتھ جو غلام تھا حضرت سیدہ خدیجہ کا یہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اس نے سارے معاملات دیکھے کہ یہ نہ کسی معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی معاملے میں دو نمبری کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو یہی اوصاف ایک تاجر کے اندر ہونے چاہیے، اور جس تاجر میں ایسے اوصاف پائے جائیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے، دغا بازی نہ کرے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، جس طرح آج کل ذخیرہ اندوز عام ہیں، کبھی آٹا شاٹ، کبھی چینی شاٹ، کبھی کیا شاٹ، یہ بڑے بڑے ذخیرہ اندوزوں کے کارنامے ہیں، ورنہ ایسے ہو سکتا نہیں ہے۔
جو ملک ہے اس رہی ہے اس کے اندر ان چیزوں کی کمی، تو یہ تو عقل مانتی نہیں ہے کہ جہاں یہ چیزیں پیدا ہو کر باہر ملک میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور وہاں پر آپ کو جناب اپنے ہی ملک میں اپنی پیداواری شارٹ ہو گئی. لیکن حضور نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ جس تاجر نے اپنی تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولا، 2 نمبری نہ کی، فرمایا اللہ رب العالمین ایسے تاجر کو قیامت والے دن صدیقین اور انبیاء کی صف میں ساتھ اٹھائے گا. ان کے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ وہ تاجر ہے جو سچا ہوگا، 2 نمبری کرنے والا، 2 نمبری پیسے کمانے والا اور پھر افطاریاں کروانے والا لوگوں کی. آج کل یہ بڑا رواج ہے، پیسے 2 نمبر سے کمانے ہیں اور افطاریاں لوگوں کی کروانی ہیں. تو ایسے قابل قبول نہیں ہے. تو حضور وہاں سے جب تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے پہلے بڑے لوگوں کو آزمایا تھا کہ جس کو بھی مال اور سامان اور پیسے دیتی تو وہ اس میں 2 نمبری کر دیتا. لیکن جو غلام صاحب تھا اس نے جو وصاف بتائے حضور کے، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ میں اب جو ہے پہلے میں 2 نکاح کر چکی ہوں، ان سے پہلے شوہروں سے بچے بھی تھے ان کے، لیکن فرمایا کہ میں اب جو ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کو میں پسند کرتی ہوں. حضور کو پیغام نکاح بھیجا. نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی صاف گوئی اور دیانتداری کی وجہ سے نبی پاک نے قبول کر لیا. ہوتا یہ ہے کہ لوگ لڑکی کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کو پسند کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر 4 عورتوں کو پسند کیا. فرمایا نمبر 1 پر حضرت مریم، نمبر 2 پر فرعون کی بیوی آسیہ جو مومنہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ تھی اور حضرت موسیٰ کی پرورش بھی انہوں نے کی ہے. اور فرمایا تیسرے نمبر پر فرمایا حضرت خدیجہ، چوتھے نمبر پر فرمایا عائشہ. عائشہ کا مقام فرمایا عورتوں میں ایسے فضیلت ہے جس طرح فرمایا کھانوں کے اندر سرید ہے. سرید کس کو کہتے ہیں؟ شوربے کے اندر روٹی کو توڑ کر جس کو ہم چوری بولتے ہیں، سرید بنانا، یہ سرید چوری حضور کو بڑی پسند تھی، سرکار کو پسند تھی، اس لیے فرمایا عائشہ کھانوں میں ایسے فضیلت جیسے سرید کی ہے، عورتوں میں حضرت عائشہ کی ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ وہ ہیں کہ جن کو خود نبی پاک نے پسند کیا ہے. حضور کی محبت اور دلی لگاؤ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ حضرت عائشہ کی طرف بہت زیادہ تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ کی فضیلت بیان کی، فرمایا اپنے زمانے میں حضرت مریم اپنے زمانے کی عورت کی سردار تھی. فرمایا امت مسلمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اس امت کی عورتوں کی سردار ہے. اور دیکھیے نا حضرت فاطمہ کی جو تربیت ہوئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ کمال ملا ہے یہ کس کے توسط سے؟ والدہ ان کی تھی حضرت خدیجہ، ان سے ملا یہ کمال، فضل ان سے ملا، کیونکہ ماں جتنی تربیت یافتہ ہوگی بیٹی بھی ویسے ہی کردار والی ہوگی. تو دیکھیں نا ماں حضرت خدیجہ ہیں اور بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا. تو حضور کی ساری اولاد حضرت فاطمہ سے تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اتا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه خدیجۃ قد اتت کا معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتت کو. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو خدیجہ ہیں یہ آپ کے پاس کھانے برتن میں سالن لے کر آ رہی ہیں، آپ کے پاس اس میں سالن ہے یا کھانا ہے یا اس میں شربت ہے، آپ کے پاس کھانے کے لیے یہ اور پینے کے لیے چیزیں لے کر آ رہی ہیں، تو یا رسول اللہ آپ میری طرف سے خدیجہ کو سلام کر دیں.
خدیجہ کو میری طرف سے سلام کہیں، اور خدیجہ کو اس لیے سلام کہے کہ یہ آپ کی خادم ہے، حضور کی خدمت گزار ہے۔ اسی وجہ سے جبریل امین نے ملائکہ کے جو سردار ہے، انہوں نے نبیوں کی سردار کی جو بیوی ہے حضرت سیدہ خدیجہ، ان کو سلام کیا اور یہ بتا دیا کہ جبریل انہی پر سلام بھیجے گا جو نبی پاک کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اس قدر اپنی اس بیوی کا ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں یہ رشک کرتی، رشک یہ ہوتا ہے کہ تو اور میں یہ خواہش کریں یار فلاں بندہ اتنا بڑا آدمی ہے نا، کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا، یہ رشک ہے، کاش کہ یار میں اس کی جگہ ہوتا، مجھے یہ کمال ملتا۔ تو حضور کی یہ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس قدر فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں ہمیشہ ہی خواہش کرتی یا اللہ کاش کہ میں خدیجہ کی جگہ ہوتی، کہ اللہ کے نبی خود اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ میں نے یہ کہہ ہی دیا یا رسول اللہ آپ کے ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں، خدیجہ یہ کرتی تھی، خدیجہ یہ کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے بارے میں بات نہ کرو، جب سارا جہان مجھے چھوڑ بیٹھا مکہ میں، جب مکہ میں میرے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوا، شیب ابی طالب کے اندر مجھے 3 سال مشکلات میں گزارنے پڑے، معاشرتی بائیکاٹ ہو گیا، مکہ والوں نے میرے ساتھ کر دیا، کھانے کو میرے صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے سب کچھ مال و سر میرے پر قربان کیا، اور اس وقت وہ میرے ساتھ وفا کے ساتھ کھڑی رہی۔ فرمایا خدیجہ کے بارے میں بات نہ کرو، جب سب چھوڑ بیٹھے تھے یہ میرے ساتھ کھڑی رہی اس وقت۔ تو اب یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کی خوبیاں یاد رکھتے تھے، کس کے اندر کیا خوبی ہے۔ تو میں نے حضرت عائشہ فرماتی میں نے غصے سے، ناراضگی سے، ظاہری بات ہے ایک شوہر ہو اور اس کی کئی بیویاں ہوں اور اس کے سامنے ایک بیوی کی تعریف اور دوسری بیوی کے سامنے کرے تو دوسری کو تو برداشت نہیں ہے، سوکن تو سوکن ہوتی ہے نا، چاہے وہ عظیم برگزیدہ ہستی ہیں لیکن ایک اثرات تو پائے جاتے ہیں عورتوں میں فطرتاً، ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، کبھی بھی ایک عورت اپنی دوسرے شوہر کی دوسری بیوی کے تعریف برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت اما عائشہ انہوں نے عرض کیا حضور آپ ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، تو سرکار کو جلال آ گیا، نبی پاک کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا اس سرخ گالوں والی مائی کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کی ٹانگیں بڑی کمزور تھی، جو چہرے جس کا گالیں لٹک رہی تھی، جس کا چہرہ ایسا تھا یعنی جیسے بڑی عورتوں میں ایک جسمانی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو ایسی تھی، آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا عائشہ مجھے اس کے بارے میں غم نہ دو، خدیجہ مجھے ہر مشکل معاملے میں میرے ساتھ حوصلہ افزائی کے لیے کھڑی رہی۔ تو حضرت خدیجہ یہ وہ خاتون ہے کہ ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی، نماز فرض بعد میں جا کے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کا انتقال پہلے ہو گیا، لیکن نبی پاک کے پیچھے سب سے پہلی جو نماز جس عورت نے پڑھی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، پہلی نمازی وہ ہیں، پہلی باری اپنا مال اپنا سب کچھ قربان اللہ رسول کے لیے حضرت خدیجہ نے کیا ہے۔ صحابہ بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت صرف 3 لوگ مسلمان تھے، حضرت ابوبکر صدیق یہ مردوں میں، حضرت علی بچوں میں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس موقع پر اس شیب ابی طالب میں 3 سال حضرت خدیجہ نے نبی پاک کے ساتھ گزارے۔ شیب ابی طالب کیا تھا؟ 3 سال معاشرتی بائیکاٹ مکے والوں نے کر دیا، کوئی تعلق نہیں، اور وہاں پر صحابہ نے پتے کھا کھا کے گزارا کیا۔ اور یار دنیا میں اگر کوئی بیوی جس کے خاندانی بیک گراؤنڈ امیر ہو نا اور مشکل مرحلہ آ جائے شوہر پر، جیسے آج کل جیسے رمضان کے بعد اب عید قریب ہے تو بیویاں اپنے شوہروں سے ڈیمانڈیں شروع کر دے گی کہ مجھے اس طرح کا کپڑا لے کے دو، مجھے اتنے جوڑے چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ آپ سب اپنے گھروں کے احوال سے تو واقف ہیں نا، تو بیویاں تو کہتی ہیں
لیکن بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مرد کے مشکل مرحلے میں، اس کے معاشی حالات برے ہونے میں اس کے ساتھ کھڑی رہے. بہت کم ایسی ہیں، بلکہ زیادہ اعتراض ہی کرتی ہیں کہ یہ کہ بھائی جب سے ہم تیرے ساتھ لگے ہیں، تیرے نکاح میں آئی ہیں، ہم نے تو کبھی جناب خوشی والا دن نہیں دیکھا. حالانکہ کئی دفعہ خوشی کے دن دیکھے ہوں اس نے، لیکن وہ کہتے رہے کہ میں نے، کیونکہ ناشکری ہے اس کے اندر، فطرت میں اس کے پائی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ جہنم کے اندر کثرت سے میں نے عورتوں کی دیکھی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری تھی. تو بڑا مشکل یہ کام ہوتا ہے کہ عورت ہو اور شکر گزار بھی ہو، اور اگر خاندانی بیک گراؤنڈ اس کا سٹرونگ ہو، مالدار ہو، اور تمہارے ساتھ آنے کے بعد وہ ذرا مشکل حالات میں ہو جائے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ تیرے ساتھ کھڑی رہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک بات بھی ذہن میں نہ لائی. مالدار تھی خاندانی طور پر، حضور کے نکاح میں آئی، مکہ سارا مخالف ہو گیا، سارے عرب والے مخالف ہو گئے، پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ ڈٹی رہی. معاشی حالات تنگ تھے، شیب ابی طالب میں کھانا بھی موجود نہیں، پتے کھا کے گزارا. 3 سال مشکل حالات میں گزارے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کی اتنی تعریف کی کہ گھر میں کوئی بات آتی، حضرت عائشہ فرماتی ہے بہانے کے ساتھ. ایک ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی اتفاقاً کو بات یاد آ گئی تو کر دی، بہانوں کے ساتھ حضور حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے اور اچھائی اپنی بیوی کی یاد رکھتے تھے. تو حضور نے اپنی ایک سنت بتا دی کہ اگر بیوی تیرے ساتھ وفادار ہے نا تو اس کی اچھائیاں بھی یاد رکھ، اچھائیاں بھی یاد رکھ. یہ یاد رکھیے، مرد کے عورت پر، عورت کے مرد کے اوپر 3 حق ہیں. ابھی یہیں پر بہو والے کا ایک کیس میرے پاس کافی سالوں پہلے آیا تھا، طلاق کا. لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ نا طلاق دے دیتے ہیں عورت کو، اور پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی جناب وچلا رستہ کڈو. 3 طلاقیں دے کر تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کو وچلا رستہ کڈو. پورا سال مولوی یاد نہیں آئے گا. عید پر، جمعے پر، کسی موقع پر مولوی کو سلام بھی نہیں لوگ کرتے ہیں، لیکن جب ایسا مسئلہ آیا تھا وہ مولوی صاحب کو رستہ کڈو. پورا سال تو سلام بھی نہیں لینا، اور مشکل مرحلہ آ جائے تو مولوی یاد آ جائے گا، یہ وہ مسئلہ پوچھو، کوئی رستہ کٹے. تو یہاں پر مسئلہ آ گیا کہ جناب بیوی نے کھانا پکا کے کھانا لیٹ کر دیا تھوڑا سا، تو اس نے جناب بیوی کو وہیں پہ کھڑا 3 طلاقیں دے دی. یہ بہو علیکم. تو ہوا یوں کہ جناب وہ جامع نعمیہ گئے تو انہوں نے بھی لکھ کے دے دیا، بال جی فارغ ہے، اب آپ پردہ اختیار کریں. تو وہ میرے پاس بھی ہے، تو میں نے بھی کہا بھائی کھانا پینا لیٹ کیا تھا تو میرے بھائی اگر کھانا لیٹ کیا تھا تو بیوی کا یہ فرض نہیں ہے تیرے لیے کھانا بنائے. حضور علیہ السلام کی 10 بیویاں مدینہ المنورہ میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کا کام کر رہے ہیں، خود اپنے نالین سی رہے ہیں، خود بکری کا دودھ خود جو ہے نا چو رہے ہیں. یار حضور کی بیویاں موجود ہیں. آج کسی کی ایک بیوی ہو گھر میں، وہ ایک کام کر لینا، اوتھے پیو کہے گا او پتر تیری بیوی کا دلی ہے تو کم کر رہے ہیں. وہیں پہ بیٹے کو تانا دیتے ہیں تاکہ ان کی آپس میں کلیش ہو، لڑائی ہو، اور تو اس کو پیار سے سمجھا کہ بیٹا اپنی بیوی کو کہہ دے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن ماں باپ بھی آگ بھڑکائیں گے، وہ تیری بڈھی کا دلی ہے، اس کو تانا دیں گے. یہ یاد رکھیے، آپ نے بھی شادیاں کی ہیں، اب آپ کے بچوں کی باری ہے تو آپ خود بھول گئے اپنا وقت. بیٹوں کے بارے میں آپ کو سب یاد آ جاتا ہے کہ تیری بڈھی کا دلی ہے، تیری بیوی کا دلی. اگر تھوڑا سا کام غلط ہو جائے، لیٹ ہو جائے، اس نے یہ ایسے کیوں کیا، تانے دیتے ہیں. اور حضور نے فرمایا مومن کبھی بھی کسی کو تانا نہیں دیتا، مومن کسی کو گالی نہیں دیتا، مومن کسی کو برا بھلا نہیں کہتا. مومن نرم خو ہوتا ہے اپنے مسلمان کے لیے. اور آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی نوبت آئی. وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے بیوی کا حق ہم پر کیا ہے اور ہمارا بیوی پر کیا ہے، پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں شاید بیوی شادی کرنے کا مقصد یہ ہے بیوی ہمارے کپڑے دھوئے، ہمارے لیے کھانا پکائے. بیوی کے 3 حق ہیں اور تمہارے بھی بیوی کے اوپر 3 حق ہیں.
बीवी के 3 हक मर्द के ऊपर क्या है कि औरत के 3 हक ये हैं कि औरत मर्द से खाना पीना, कपड़े और रहने की छत, ये बीवी का हक है कि जिस तरह का खुद कपड़ा पहने, घर में खवातीन भी सुन रही होंगी, ये उनके लिए भी बात है, जिस तरह के लेवल का कपड़ा खुद शोहर पहनता है वो उससे महंगा कपड़ा नहीं मांग सकती। अगर 1000 का जोड़ा पहनता है तो बीवी के लिए भी 1000 वाला जोड़ा बनवाए, बराबरी करे। जिस लेवल का खाना खुद खाता है, बीवी कभी डिमांड नहीं कर सकती कि जनाब तू दाल रोटी खा रहे तो मैनू तो जनाब ऐसे लाल चरगा चाहिए, नहीं कर सकती। मुझे यार पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे शवारमा चाहिए, कुछ नहीं मांग सकती वो, क्योंकि वो अगर खुद दाल रोटी खा रहे तो बीवी का ये हक है सिर्फ वो दाल रोटी ही खाएगी जिस लेवल का शोहर का है, और जिस लेवल के घर में वो रह रहा है, छत है उसको दी हुई, उसी लेवल का बीवी को रहने की जगह फराहम करे। ये बीवी का हक है। मर्द का क्या हक है? अब मैं वो हदीस पर आया हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी खूबियां अपनी बीवी को क्यों बयान की है। मर्द के भी 3 हक हैं औरत पर। जब वो ख्वाहिश के लिए बुलाए तो औरत हाजिर हो जाए। नंबर 2 पर, जब मर्द घर से जाए उसके माल की, उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बच्चों की हिफाजत और रखवाली ये बीवी की जिम्मे होती है। आप बीवी से पूछ सकते हैं कि घर में ये चीज गायब क्यों हुई है, हाँ ये पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर पर, औरत आपके लिए आपकी औलाद का सबब बने, औलाद पैदा करे, ये आपका 3 हक है। इसमें देखो हुजूर ने कहीं भी नहीं बताया भाई औरत तेरे लिए कपड़े धोए, औरत तेरे लिए सफाइयाँ करके करे, औरत तेरे लिए ये काम करे वो काम करे, कुछ भी मौजूद नहीं है। औरत अगर ये सब कुछ करती है, यहाँ तक के फिका में यहाँ तक लिखा हुआ है, अगर औरत बच्चे को, तुम्हारी औलाद को दूध पिलाने के तुमसे पैसे मांग लेना तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो बताओ अगर मांग ले, तुझे कहना और तेरा भी बच्चा है मेरा भी बच्चा है तो तू पिला ना, यह तो संज है। और भाई नहीं, फिका शरीयत तो शरीयत है। बच्चे को दूध पिलाना ये तुम बाजार से भी ला के दोगे तो पैसे दोगे ना। तो बीवी खुद पिला रही है, उसको कमजोरी भी होती है जिस्मानी तौर पर, वो घर के काम काज भी करती है, तो वो दूध पिलाएगी। वो अगर तुमसे पैसे तलब करेगी तुम्हें देने पड़ेंगे। लेकिन इधर कोई मांग ले, पंजाब में कोई मांग ले भाई सीधा तलाक की नौबत आती। खाना थोड़ा सा लेट कर दिया सीधा तलाक। जनाब कोई कपड़े में इस्त्री नहीं किए, लेट हो गया, सीधा तलाक। और 3 हक बताए शरीयत ने। इसी तरह बीवी के लिए आप उसकी जायद जरूरत के अलावा उसके जो हक हैं, खाना, पहनना और रहना, इन 3 के अलावा मर्द जो है अपनी बीवी की कितनी और ख्वाहिशें पूरी करता है। उसको जनाब उसके माँ बाप के घर भी लेके जाता है, लेकिन ये उसका मर्द का फर्ज नहीं है, और बीवी का ये हक भी नहीं है कि उसको उसके माँ बाप के घर लेके जाए। अच्छा, नंबर 2 पर उसकी दवाइयाँ, उसकी मेडिसिन, उसको इलाज मुआवजा, ये मर्द की जिम्मेदारी नहीं है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन मर्द अपनी बीवी के लिए करता है कि नहीं करता? हालांकि ये उसका फर्ज नहीं है। बीवी कहती है जनाब आज तो मैंने घर का खाना नहीं खाना, आज बाहर का खाना मर्द ला के दे देता है, मोहब्बत से ना। तो अगर बीवी भी अपने हक फर्ज के अलावा काम करती है तो उसको उस पर अल्लाह ने अजर देना है, और मर्द भी अपने फर्ज के जो औरत का हक है उससे बढ़कर काम करता है, अल्लाह ने उसमें भी उसको अजर देना है। दोनों तरफ से जब अच्छाइयां और खूबियां देखोगे ना, तो फिर वो हुजूर ने फरमाया कि औरत टेढ़ी पसली की बनी हुई है, अगर इसको सीधा करना चाहोगे पसली टूट जाएगी, सीधी कभी नहीं होती। फरमाया तुम अपनी बीवियों की खैर खाई करो, उनकी खूबियां बयान करो, खूबियां देखा करो। इसमें हिकमत यह थी, जिस घर में शोहर और बीवी एक दूसरे की खूबियां देखेंगे, अच्छाइयां देखेंगे, वो घर कभी भी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि अमन और अमान और सुकून की एक निशानी होगी। वो कभी भी घर बर्बाद नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर काम में हिकमतें, हर काम में हिकमतें, कि हुजूर ने अपनी बीवियों की जो तारीफें की हैं इस वजह से नहीं की कि उसने माल दिया था, ये हुजूर को दुनियावी गरज थी ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसलिए
کہ حضور علیہ السلام کو وہ اپنی اس بیوی سے بہت زیادہ دنیاوی کیا دینی لحاظ سے فائدہ ہوا کہ حضور کی ساری اولاد ان سے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، اور کسی بیوی سے نہیں ہے۔ ساری بیویاں جتنی بھی تھی حضور کی، اگر حضرت عائشہ سے لے کر حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جتنی بیویاں تھی سرکار کی، کسی سے کوئی اولاد نہیں، ان سے اولاد تھی۔ تو اللہ نے دیکھو نبی پاک سے وفا کرنے کی برکت سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر حضرت جبریل امین نے آ کے سلام کیا کہ یا رسول اللہ میرا سلام پہنچائیے کہ اس عورت نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے۔ تو اگر وفا شار بیوی ہو نا تو اللہ کے فرشتے بھی اس پر خوش ہوتے ہیں، اور حضور نے فرمایا اگر بے وفا ہو تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور فرمایا جس شخص کی بیوی اگر وہ دنیا سے اس حالت میں گئی تھی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو میرے حضور فرماتے ہیں اس عورت کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے صرف شوہر کو راضی کرنے پر۔ اگر صرف شوہر کو راضی کرنے پر جنت ملتی ہے تو خود بتاؤ نبی پاک کو راضی کرنے سے کیا کچھ نہیں ملے گا، اللہ کو راضی کرنے سے کیا کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک موٹے موٹے پوائنٹس ہے سمجھنے کے لیے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے سبق رکھا ہے ہر چیز میں، ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا